آج ہم کچھ ایسے ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں جو آن لائن کمائی کے 5 طریقے بتا رہے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ ان میں کسی ابتدائی سرمایہ کی ضرورت نہیں۔ جی بالکل۔ بس آپ کی مہارت، انٹرنیٹ اور تھوڑا وقت چاہیے۔ تو یہ معلومات ایک مضمون سے لی گئی ہیں، دیکھتے ہیں ان میں کیا ہے۔ بالکل، اور یہ میرا مطلب ہے ان لوگوں کے لیے بہت کارآمد ہے جو آن لائن دنیا میں آنا تو چاہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کے پاس شروع میں لگانے کو زیادہ پیسے نہیں ہوتے۔ صحیح۔ یہ بنیادی طور پر آپ کی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے طریقے ہیں۔ اچھا۔ تو پہلا راستہ جو یہ ذرائع بتاتے ہیں وہ ہے فری لانسنگ، یعنی اپنی خدمات، اپنی سکلز آن لائن پیش کرنا۔ پلیٹ فارمز ہیں جیسے فائیور ہے، اپ ورک ہے، یہ تو کافی مشہور ہیں۔ جی جی بالکل۔ وہاں اکاؤنٹ بنا کر آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ لوگو ڈیزائن، لکھائی، ڈیٹا انٹری، ویڈیو ایڈیٹنگ، بہت کچھ۔ صحیح۔ اور کمائی کا انہوں نے اندازہ دیا ہے کہ $5 سے شروع ہو کر $500 پلس تک بھی جا سکتی ہے فی پروجیکٹ۔ جی، یہ تو کام پر منحصر ہے۔ اور یہاں ایک آپ کہیں ٹپ جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں تھوڑا کم پیسوں پر کام کر کے اچھے ریویوز لے لیں، اس سے پروفائل مضبوط ہوتی ہے۔ اچھا نکتہ ہے، یعنی شروع میں ریٹنگز پر فوکس کریں۔ بالکل، نئے کلائنٹس کا اعتماد جیتنے میں مدد ملتی ہے اس سے۔ تھوڑا صبر تو چاہیے ہوتا ہے، ظاہر ہے۔ جی یہ تو ہے، خاص طور پر نئے لوگوں کے لیے۔ اچھا، فری لانسنگ سے آگے بڑھیں تو ایک اور چیز ہے کانٹینٹ رائٹنگ یا بلاگنگ۔ جی، لکھاری کا کام۔ ہاں، ویب سائٹس کے لیے، بلاگز کے لیے مضامین لکھنا، یہ کام بھی فری لانسنگ سائٹس پر مل جاتا ہے یا پھر آپ براہ راست بھی رابطہ کر سکتے ہیں بلاگ والوں سے۔ بالکل، اور medium.com جیسی سائٹس کا بھی ذکر ہے جہاں آپ مفت لکھ کر بھی پیسے بنا سکتے ہیں۔ جی بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے اچھی لکھائی تو چاہیے ہی، لیکن ساتھ میں SEO یعنی سرچ انجن آپٹیمائزیشن، اس کی تھوڑی بہت سمجھ ضروری ہے تاکہ آپ کا لکھا ہوا مواد گوگل وغیرہ پر نظر آئے۔ بالکل، آسانی سے مل جائیں۔ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ایک مضمون کے 500 سے 5000 یا اس سے بھی زیادہ مل سکتے ہیں۔ واہ، اچھا خاصا ہے۔ تیسرا طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ ہے آن لائن ٹیوٹرنگ۔ اچھا۔ جی، اگر آپ کو کوئی مضمون اچھا آتا ہے جیسے ریاضی، سائنس، کوئی زبان یا قرآن پاک بھی۔ بالکل، یا قرآن پاک، تو آپ زوم یا اسکائپ کے ذریعے دنیا بھر میں اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہے، یعنی آپ گھر بیٹھے پوری دنیا سے جڑ گئے۔ preply.com جیسی ویب سائٹس کا بھی ذکر ہے جو خاص اسی کام کے لیے ہیں۔ جی، اور اس میں اہم بات یہی ہے کہ آپ اپنی جو پڑھانے کی صلاحیت ہے اسے عالمی سطح پہ لے جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ فیس بک گروپس وغیرہ سے بھی طلباء مل جاتے ہیں ویسے۔ ہاں یہ بھی ہے، اور کمائی کا اندازہ ذرائع کے مطابق 200 سے 1000 روپے فی گھنٹہ تک ہو سکتا ہے۔ مناسب ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے طریقے پر جو آج کل بہت ہی زیادہ مقبول ہے، یوٹیوب ویڈیوز بنانا۔ اوہ، یوٹیوب، جی۔ کوئی بھی موضوع، تعلیمی، تفریحی، معلوماتی، آپ چینل شروع کر سکتے ہیں۔ جی۔ اور جب آپ کے وہ کیا کہتے ہیں 1000 سبسکرائبرز اور 4000 گھنٹے واچ ٹائم، جی۔ ہاں، واچ ٹائم، جی۔ جب یہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر چینل سے کمائی شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یوٹیوب پر کامیابی نہ صرف ویڈیو بنانے سے نہیں ملتی۔ اچھا؟ جی، ویڈیو ایڈیٹنگ بھی آنی چاہیے، تھم نیل اچھے بنانے پڑتے ہیں، اور سب سے اہم مستقل مزاجی یعنی ریگولر ویڈیوز ڈالنا۔ صحیح کہا، محنت طلب کام ہے۔ جی، اور کمائی پھر وہ گوگل ایڈسنس سے ہوتی ہے، اسپانسرشپ مل جاتی ہے، کئی طریقے ہیں۔ اور پانچواں اور آخری طریقہ جو ان ذرائع میں ہے وہ ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ۔ اچھا، یہ کیا چیز ہے؟ اس میں بنیادی طور پر آپ دوسری کمپنیوں کی چیزیں جیسے Amazon یا دراز کی پروڈکٹس، جی، جب کوئی اس لنک سے جا کر وہ چیز خریدتا ہے تو کمپنی آپ کو کمیشن دیتی ہے۔ اچھا، یعنی آپ دوسروں کی چیزیں بیچنے میں مدد کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس کے لیے مارکیٹنگ کی تھوڑی سمجھ ہونی چاہیے، اور اپنے جو سننے یا دیکھنے والے ہیں ان کا اعتماد۔ جی، ان کا اعتماد بہت ضروری ہے۔ آپ وہی چیزیں بتائیں جو آپ کے مواد سے ملتی جلتی ہوں اور لوگوں کے لیے واقعی مفید ہوں۔ صحیح، ورنہ لوگ بھروسہ نہیں کریں گے۔ بالکل، اور کمائی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ 500 سے 10,000 روپے یا اس سے بھی زیادہ فی پروڈکٹ کمیشن مل سکتا ہے۔ واہ، یہ تو کافی زیادہ ہے۔ تو خلاصہ اگر کریں ان ذرائع کا تو یہ ہے کہ بغیر سرمائے کے آن لائن کمانے کے کئی راستے موجود ہیں۔ جی بالکل۔ فری لانسنگ ہے، کانٹینٹ رائٹنگ، ٹیوٹرنگ، یوٹیوب اور ایفیلیٹ مارکیٹنگ۔
ہر ایک کے اپنے تقاضے ہیں، اپنے امکانات ہیں۔ بالکل، اور ان سب میں میرا خیال ہے مشترک بات یہ ہے کہ کامیابی کے لیے نا اپنی اسکل کو بہتر بنانا، مسلسل محنت کرنا اور سیکھتے رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی وہ کہتے ہیں نا جلدی امیر بننے والی اسکیمیں نہیں ہیں۔ صحیح، محنت تو مانگتی ہیں یہ چیزیں۔ جی، محنت اور وقت۔ اور آخر میں ایک سوال جو شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی آئے اور ان ذرائع کو دیکھ کر میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے، جی، وہ یہ کہ ہر کسی کی اپنی صلاحیتیں، اپنی دلچسپیاں، اپنا دستیاب وقت مختلف ہوتا ہے، تو ان پانچوں میں سے کون سا راستہ آپ کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہو سکتا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے۔ اس پر اگر کوئی غور کرے تو شاید اپنے آن لائن سفر کا پہلا قدم اٹھانے میں آسانی ہو۔ بالکل، خود کو جاننا پہلا